بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، عورت کے لیے جنت پانا بہت آسان ہے۔ وہ اپنے خامند کی خدمت کرے اور اپنے جسم کی حفاظت کرے، یعنی کہ غیر محرم سے دور رہے اور احکامات محمدی اپنائے، اس عورت پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ کوئی بھی عورت جتنی عبادات کرے، اس کا خامند اس عورت کو اپنی حاجت یعنی کہ ہم بستری پوری کرنے کے لیے بلائے، وہ عورت نہ آئے، اللہ رب العزت اس عورت کی عبادات اس عورت کے منہ پر مار دیتے ہیں اور اس کی زندگی اس دنیا میں کم فرما دیتے ہیں۔ جو عورتیں اپنے خامند کو ہم بستری کے انکار کرنے پر، اس عورتوں پر اللہ کا عذاب۔ میرے اللہ رب العزت کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی ہے، جس عورت کو اس کا خامند حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، وہ عورت انکار نہ کرے۔ ان عورتوں کے لیے میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور اس وقت تک جب تک وہ عورت اپنے خامند کے پاس نہ چلی جائے، اس کے گناہوں میں اضافہ لکھتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت روٹی بنا رہی ہے، اس کا خامند اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، یعنی کہ ہم بستری کے لیے بلائے، وہ عورت دوڑ کر چلی آئے، اس عورت پر اللہ بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس عورت کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس عورت کے گھر میں اولاد سے نوازا جاتا ہے اور رزق میں فراوانی کر دی جاتی ہے اور شیطان کو دور بھگا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو عورت اپنے خامند کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی رضا میں خوش رہے، وہ عورت جنت کی حوروں میں قیامت کے دن ان عورتوں کا شمار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر ایک لباس پر دھبا لگ جائے، دونوں کا لباس داغدار ہو جاتا ہے، یعنی کہ دونوں میاں بیوی کے جسم غیر محرم سے دور رہیں۔ جب غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد ایک دوسرے کے ساتھ جنسی گناہ کرتے ہیں، زمین اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہے، اے میرے رب العزت، مجھ کو حکم صادر فرمائیں، میں ان دونوں کو اپنے پیٹ میں غرق کر دوں اور برباد کر دوں۔ میرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نہیں، ان دونوں نے لوٹ کر تو میرے پاس آنا ہے۔ میرے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں، جب میاں بیوی جنابت کے بعد سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، اس وقت میرے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے مجھ کو رب مانتے ہیں، میرا حکم بجا لانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں سے میرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں اور ان دونوں میاں بیوی کے درجے میں ایک درجہ بلند کر دیا جائے، حتیٰ کہ یہاں تک فرماتے ہیں، تم گواہ رہنا، جس نے میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، ان کے لیے میں نے ان کی بخشش عطا فرمائی، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، رزاق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میاں بیوی کا جمع کرنا یعنی کہ ان دونوں نے پیٹ بھر کھانا کھا لیا، یعنی کہ میاں بیوی جی بھر کر جمع کریں تاکہ غیر محرم سے دور رہ سکیں۔ ارشاد گرامی ہے، اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو کہتا سجدہ اپنے خامند کو کرے۔ جب مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرے، عورت کو چاہیے اپنے خامند کی رضا کے لیے آگے بڑھے اور ان کو اپنی اداؤں سے محصور کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عورت کھیتی ہے، مرد جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ ہمارے اسلام شریعت محمدی میں کوئی بھی طریقہ ناجائز نہیں، البتہ مؤثر طریقہ عورت نیچے ہو، مرد اوپر ہو۔ کھیتی کا مقصد جو بیج تم نے بویا ہے وہ واپس کرے۔ عورت کا اگلا حصہ کھیتی کہلاتا ہے، جو بیج تم نے کھیتی میں بویا ہے وہ بیج
بچوں کی صورت میں واپس کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا گناہ ہے، اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اٹلی کی ایک ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے، جو مرد پچھلی شرمگاہ سے ہو کر اگلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے، ان میاں بیوی کے بچے کمزور، ٹیڑھے پن کا شکار اور علالت زدہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گورو نے اپنی ایک ریسرچ میں ثابت کر دیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بیوی سے جمع کرنا میرے آقا کی سنت ہے، گویا تم نے ایک سنت ادا کی، تم نے لاکھوں نیکیاں پائیں۔ بیوی کو پچھلی شرمگاہ سے جمع کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حلال کو حرام میں مت بدلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جمع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ دھو لیا کرتے اور وضو کر لیا کرتے اور سو جایا کرتے، صبح اذان سے پہلے غسل فرما لیا کرتے اور نماز ادا فرماتے، اور ہم دونوں ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے، اور مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے معاملے میں آپ مجھ سے سبقت لے جاتے۔ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ، مجھے بھی پانی دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے چند صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ کے راستے پر عورتوں کا گزر ہوا۔ آپ نے ان عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں کی ٹولی، تم استغفار کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں اکثریت میں دیکھا ہے۔ ان عورتوں نے آپ سے عرض کیا، ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اچھے بھلے انسان کو بہکا دیتی ہو اور اپنے خامند کی خدمت میں سستی کرتی ہو۔ اگر تم عورتوں کا تمہارا خامند بلائے تم اس وقت تک نہیں جاتی، یہ گناہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عورتوں کو مرد کے گناہوں کے آگے پہاڑ کہا ہے۔ وہ اس لیے مرد اپنی جنسی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی سے جمع کرے تاکہ وہ غیر محرم سے گناہ کرنے کے لیے بچ سکے۔ عورتیں جتنی عبادات کریں، اگر اس کا خامند اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائیں، وہ عورت نہ آئے، اس عورت کی عبادات اللہ رب العزت اس عورت کے منہ پر مارتا ہے اور فرماتا ہے، میں نے تم دونوں کے لیے اس دنیا میں عظیم رشتہ بنایا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا رشتہ۔ تم دونوں پر فرض ہے ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ تم دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس رشتے کی نافرمانی کی، مرد کو چاہیے اپنی بیوی کا خیال کرے، ہر موسم کے لحاظ سے کپڑے خرید کر دے، ان کے دکھ سکھ کا شریک ہو، اور عورت کو بھی چاہیے اپنے خامند کی خدمت اور تابعداری کرے۔ خامند جمع کے لیے بلائے، بیوی ہرگز انکار نہ کرے۔ ہمیں چاہیے ارشاد نبوی اور فرمان الہی کو پورا کریں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔